اور خوشی ہے کہ میں ادھر اپنے بیان کروں، اپنا جو دل کی تمنا ہے اپنا اظہار کروں، اور میں دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ 1 بجے سے پہلے تشریف لے کے آئیں، تاکہ پیر صاحب کا جو خصوصی خطاب ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے کہ پیر صاحب اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اتنی گو مصروفیت اور بیماری کی حالت میں یہاں تشریف لانا ان کے لیے ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ 1 بجے سے پہلے تشریف لائیں، تاکہ پیر صاحب کا خطاب اور ٹائم پہ شروع ہو جائے اور جمعہ بھی ٹائم پہ انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضرت منظور المشائخ، حضرت منظور المشائخ، صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن مجید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی جبینا، صلی علی محمد۔ قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ وسلم، من صلی علیہ صلت علیہ الملائکۃ ما دام فیصلی یقلل عند ذالک او لیکتم۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج ہی میں نے دلائل الخیرات میں، جو کہ حضور کی شان میں حضرت امام شاذلی نے لکھا، اس میں درود شریف اور حدیث سے جو واضح اور قرآن سے جو واضح حضور کے درود کے متعلق ارشاد تھے، جو میں نے آپ کے پاس حدیث پیش کی، اس میں حضور نے فرمایا، اس میں کوئی راوی نہیں ہے، حضور خود فرماتے ہیں، جس نے میرے اوپر درود شریف پڑھا اور میرے فرشتے اس پر درود شریف پڑھیں گے، پڑھنے والے پر، اور اتنا پڑھیں گے جتنا میرا پڑھنے والا مجھ پہ درود شریف پڑھے گا۔ اور درود شریف کے متعلق ہم ہر دفعہ ذکر کریں گے، ہر دفعہ ایک نئی بات، نیا پیغام جو اللہ کے حبیب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہمیں پڑھنے میں ملا، ایک لمحے کے لیے وہ ضرور ڈسکس کیا کریں گے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ درود شریف کے تابع ہی ہے، ہر دعا کی قبولیت بھی درود شریف کے تابع ہے۔ تو اس لیے ہر دفعہ ہم ایک ایسی حدیث یا ایسا قرآن کا جملہ یا کسی تفسیر کا ریفرنس ضرور یہاں پڑھیں گے اور اس کے مطابق درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پچھلے 2 جمعے سے اور آج تیسری دفعہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے قرآن سکون دل کے لیے، جس کو سکون دل نہیں، میں نے جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جائیداد بن جائے، اولاد ہو جائے، پراپرٹی ہو جائے، بزنس ہو جائے، لیکن انسان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ملے گا۔ یہ قرآن پاک نے ایک فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اس میں انسان کو اطمینان ہے۔ ہم نے اسماء الحسنہ کا سب سے پہلے ایک پروگرام بنایا تھا۔ سب سے پہلے پچھلے جمعے میں ہم نے ایک نشست میں قرآن پاک سے ماخوذ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھے تھے۔ آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، انشاءاللہ اول تو یاد ہوں گے، لیکن میں پھر بھی اپنے یاد کرنے کے لیے کروا دیتا ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزاک اللہ۔ اچھا، ہم نے یہ پچھلے سے پچھلے جمعے اپنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد پڑھا تھا، اور آپ سب سے میں نے کہا تھا کہ پورے ہفتے ان 3 ناموں کو ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بطفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبولیت ہو جائے گی۔ مجھے بہت دفعہ وارننگ دی گئی ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتا۔ میرا ذوق آپ دیکھیں کہ میں لاہور سے چل کے آتا ہوں، یہاں کی دوستوں کو میری خواہش ہے کہ جو میں پڑھ کے آؤں آپ بھی پڑھیں، تو میرے ساتھ بھی ڈسکس کریں، اور میں یہاں سے آپ سے آ کے ڈسکس کروں تاکہ ہم کچھ دین کے متعلق حاصل کر لیں۔ میں نہ تو شعر جانتا ہوں، نہ دوڑے جانتا ہوں، اور نہ ہی میں سر لگانا جانتا ہوں۔ پہلی دفعہ ہی میں نے بتا دیا تھا، میرے پاس تو سیدھے سے سادے الفاظ ہیں قرآن کے، حدیث کے، جن کے مطابق میں یہاں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ یا رب کریم اپنی بارگاہ اقدس میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کی قبولیت فرما۔ پہلا جمعہ کا کیا تھا جی؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس پچھلی دفعہ دوسرے جمعرات کو ہم نے پڑھا تھا الملک الملک القدوس السلام، کہ تو ہی کائنات کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں۔ قدوس، قدوس کہتے ہیں بہت پاکیزہ ہستی کو، دنیا میں سب سے اعلیٰ عرفہ پاکیزہ ہستی رب کریم کی ہے، تو اس کو اس نام سے بھی ہم نے پکارا۔ السلام، سلامتی والا، سلامتی عطا کرنے والا، سب پہ سلام اپنے حبیب کے صدقے عطا کرنے والا۔ آج کا ہم تیسرا سیٹ یاد کر رہے ہیں، المومن، المومن، المہیم، العزیز، المومن، المہین، العزیز۔ المومن کا مطلب ہے امن میں رکھنے والا، امن میں رکھنے والا۔ یہ کائنات میں یہ چل رہی ہے، جس طرح کے کائنات کا نظام اس وقت چل رہا ہے، افراتفری، ٹھگ بازی، چور چکاری، ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ، اس میں تو بدامنی کا اتنا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک دوسرے کو گربان نوچنے کو دل چاہتا ہے۔ مہنگائی، چور چکاری، ہر قسم کی پریشانی۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ میرا خیال پیٹرول پھر بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے؟ 10 روپے بڑھ رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب کہ انسان کی انکم منفی کی طرف جا رہی ہے، مہنگائی کرنے والوں کو خیال ہونا چاہیے کہ یہ مخلوق خدا پہلے ہی تنگ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے جو ہم کو سکون میں رکھے ہوئے ہے، امن میں رکھے ہوئے ہے، اور شکر کے طور پہ ہمیں رکھا ہوا ہے۔ ورنہ جس حساب سے مہنگائی، جس حساب سے چور چکاری ہو رہی ہے، انسان یہاں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے آ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مومن جو کہ اللہ تعالیٰ نے امن عطا کیا، مہمن سب کا نگہبان۔ ہم کہتے ہیں کہ فلانا کام اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے، فلانا کام اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے، لیکن اگر کل و زائد کا نظام دیکھیں تو ٹائم پہ ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسی وجہ سے نام مہیمن، العزیز، سب پر غالب، تمام کائنات جو رب کریم نے بنائی، رب کریم کے علاوہ تو کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ 18,000 عالمین ہیں۔ یہ اس وقت امریکہ، انگلینڈ، پاکستان، جو بھی جتنے بھی ممالک ہیں، یہ زمین ہے، سمندر ہیں، آسمان ہیں، یہ ایک عالم ہے۔ اس طرح کے 18 عالمین ہیں۔ ان 18 عالمین کو بنانے والا بھی رب الکریم کی ذات اقدس ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، وہی سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سورج کبھی بھی مغرب سے نہیں نکلتا، مشرق سے نکلتا ہے، اور جو بھی اس نے سسٹم مقرر کر دیا وہ یونیورسل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے وہ قائم ہو گیا۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایسا یہ قرآن نے بھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردے سائنٹسٹ نے بھی یہ پروو کر دیا قرآن کو کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا سورج زمین کے گرد گھومے۔ میرے پاس ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، PhD، جس پہ مجھے فخر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور کامیابی عطا فرمائے۔ اس کو آج میں نے اسپیشل بلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم و ہنر میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ آج کا درس المومن، المہیمن، العزیز۔ اچھا، آج کا دن عرفہ کا دن ہے، عید کا دن شروع ہو گیا، عید قربان کا دن شروع ہو گیا۔ تکبیر تشریح ہم نے 4 دن پڑھنی ہے، بلند آواز سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ آج کے دن سے شروع کرنی ہے۔ کل عید کا دن، پرسوں عرف عام میں ٹرو کا دن، اور اس سے ترسوں مرو کا دن۔ یہ ہمارے ہی الفاظ پیدا کرتے ہیں، عربی میں ٹرو مرو کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ تو حاضرین کی یاد آنے کے لیے میں بتا دوں کہ یہ 4 دن ہم نے تکبیر تشریف بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ جہاں کہیں بھی جائیں، جس کام سے بھی شروع کریں، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، غرض ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یہ تکبیر پڑھنی ہے، تاکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق خدا پہ رحمت کرتا ہے۔ اور والسلام، ہم نے یہ تکبیر 4 دن پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں یاد آنے کے لیے اپنی پڑھوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ کل سے انشاءاللہ ہماری عید الاضحیٰ ہے، اور آج کا دن عرفے کا دن ہے۔ آج کے دن سید الشہداء حضرت امام حسین شہنشاہ کربلا، ان کے سفیر خاص حضرت مسلم بن عقیل، ان کو اپنی سفارت دے کے کوفہ بھیجا تھا۔ حضور ابھی امام حسین پاک مدینہ شریف سے بھی نہیں چلے تھے، ان کو پیغام آ رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، آپ کے ہم یہاں پہ خدمتگار رہیں گے، آپ کی اطاعت قبول کریں گے۔ لیکن ان منافقین نے حضور کو، امام حسین نے حضرت کو بھیجا اپنا سفیر مقرر کر کے، اور وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے خاندان سمیت کوفہ میں۔ تو آج کا دن شہادت حضرت مسلم بن عقیل بھی ہے۔
آج ہم ان کی شہادت پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا ایونٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضور اسماعیل علیہ السلام قرآن بتاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر 13 سال کی ہوئی تو حضرت خلیل اللہ کو خواب آیا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، میں اپنی یادداشت کے لیے ایک دفعہ کہہ لوں تاکہ مجھے یاد آ جائے، میری میموری بہت ڈاؤن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کا ایک خطاب اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کا افضل ترین خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 13 سال کے تھے آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کو مکہ شریف کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس وقت کے حالات، اس وقت کے واقعات اور اس وقت کی جو سرکمسٹانسز تھے، ان کی وجہ سے آپ کو مکہ شریف میں ہجرت کرنی پڑی۔ 13 سال کے بیٹے کو، جو کہ بہت خوبصورت تھا، بہت ذہین تھا، بہت عقل مند تھا، اور وہ بھی پیدائشی نبی تھا۔ نبی ہمیشہ پیدائشی ہوتے ہیں، نبی کوئی کسبی نہیں ہوتے۔ نبی اکرام جتنے بھی آئے 1,24,000 پیغمبر، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پیدائشی نبی۔ اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص طور پہ پیدا ہی نبوت کے لیے کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں ہے، قم فقرب بالقربان لرب العالمین، پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی دو۔ حضور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیغام آیا کہ میرے نام کی قربانی دو۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے 100 دمبوں کی قربانی پیش کی پہاڑ پہ لے جا کے۔ جب قربان کر دیے تو آسمان کی طرف سے آگ آئی اور اس نے آگ نے 100 کے 100 قربانیوں کو اچک لیا۔ رات کو پھر جب خواب آیا تو یہی آیا کہ اللہ کے نام کی قربانی دو۔ جب حضور صبح اٹھے تو آپ نے 100 اونٹ جو کہ بہت موٹے تازے خوبصورت تھے، ان کی قربانی بارگاہ رب العزت میں پیش کی۔ آگ آئی اور 100 اونٹ کو پھر اچک کے لے گئی۔ اس کے بعد حضور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب سے پوچھا کہ میں کیا قربان کروں کہ جو آپ کی راہ رب العزت میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بھی ہیں۔ آپ کا سلسلہ ولادت حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے بھی چلتا ہے۔ تو تیسرے روز آپ نے جب خواب دیکھا تو اپنی بیوی سے حضرت حاجرہ سے اس کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی ہے اور قربانی۔ آپ نے فرمایا کہ رب کے آگے میرا سر مسجود ہوں، جو حکم ہے میں اس کے اوپر پابند ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے تو میں بسر و چشم تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب حضور سرکار دو عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے قربانی کے لیے؟ ابھی آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تیری قربانی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے قربانی کے لیے جانا ہے اور اللہ کے پاس
مہمان بن کے جانا ہے۔ انہوں نے انتہائی معصومانہ انداز میں پوچھا کہ اے میرے والد، جو آپ فرما رہے ہیں کہ میرا دوست ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ یہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے قربانی سے پہلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا دوست کہاں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا دوست کون و مقام میں رہتا ہے، ہر جگہ رہتا ہے۔ آپ نے کہا جی وہ کھانا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ کھانا کھلاتا ہے۔ اسی لیے ہم اسماء الحسنی میں کہتے ہیں یا رزاق، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ سب کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل پڑے۔ میں نے ایک بہت خوبصورت کتاب پڑھی جس میں قربانی کا انہوں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس پاک نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کے لیے بلایا تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک رسی لے لو اور ایک چھری لے لو۔ معصوم بیٹا تھا، ویسے تو نبی ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بتانے کے لیے، ہمیں اطلاع دینے کے لیے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرا خیال چٹ بھیجی گئی ہے کہ میں 2 بجے کی انشاءاللہ پابندی کروں، انشاءاللہ میں پابندی کروں گا، لیکن میرا ذوق شوق دیتے ہوئے اگر 2-3 منٹ اگر لیٹ ہو جائیں تو آپ مائنڈ نہ کرنا۔ مجھے بہت سارے پیغام مل گئے میرے اچھے دوستوں سے، لیکن میں نے ایک سب سے خوبصورت بات کہی تھی کہ مومن، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ مومن کی جگہ مسجد میں ہے، مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس میں ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ذرا اپنے اوپر وارد کر کے ذرا سوچ لیں کہ ہم مسجد میں کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجد میں بیٹھیں۔ میں عرض کر رہا تھا جیسا کہ بیٹے نے باپ کی رضا میں راضی ہو کے کہہ دیا کہ یا میرے والد محترم ابا جی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ چلے تو خلیل اللہ علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے سفر جاری کیا، تو اللہ کو، اللہ کے ملائکہ کو تو پتہ تھا کہ یہ قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت فرشتے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج ایک نبی دوسرے نبی کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حیران بھی ہو رہے تھے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے تھے۔ وہاں جا کے آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، اے میرے بیٹے تیری کیا خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام ان یذھبک فانظر ماذا تری۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما ستجدنی من انشاءاللہ من الصابرین۔ جو میرے والد جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر آپ عمل کیجئے، میں آپ کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آباء و اجداد تھے۔ میں پھر یاد کرا دوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس خاندان میں شروع سے قربانی چلی، ابتدا شروع سے چلی، انتہا کربلا میں آ گئی۔ ابتدا مکہ سے چلی، آپ کے آباء و اجداد نے کی، اور انتہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جروں نے کر دی، اور کربلا میں جا کے بتا دیا کہ قربان جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے حسنین کریمین اور شہداء کربلا کی وہ
اعلیٰ پھول ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پہ اوپر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد جب حضرت ابراہیم لے چلے مینا کے مقام پر تو آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا قربانی کے لیے۔ آپ نے بیٹے نے کہا کہ آپ میرا منہ نیچے کی طرف کر دیں، میرا چہرہ نیچے کی طرف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے آپ چھری پھیرنے سے ہٹ جائیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں تاکہ میں نہ تڑپوں، میرا قمیض جو ہے میرے ذبح کرنے کے بعد میری والدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ اللہ کے نام پر میری قربانی ہوگی۔ جب یہ قربانی کے لیے چل رہے تھے تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو شیطان نے آ کے ورگلایا کہ تیرا اتنا پیارا بیٹا، خوبصورت بیٹا، اور بڑی مدت کے بعد تجھے عطا ہوا، تیرا میاں ابراہیم علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس ولیہ نے کہا کہ کوئی باپ بیٹے کو قتل نہیں کرتا، کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کی راہ میں ذبح کرنا ہے تو میری کیا مرضی اس میں شامل ہوگی۔ اللہ کے نام پہ ذبح جو ہو جاتا ہے وہ زندہ باد ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہی رہتا ہے۔ وہاں سے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں شیطان نے دوسرا حملہ کیا، بوڑھی عمر میں آ کے اس نے بھیس بدلا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بڑی مشکل سے تجھے بیٹا عطا ہوا تھا، تو اسے ذبح کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور جو اس کا حکم ہے میں اس کے مطابق اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے کنکریں مارنی شروع کر دی اس شیطان کو۔ آج کوئی بھی حاجی جب جاتا ہے تو جمرات میں جا کے اس یاد کو، اس کنکر مارنے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شیطان کو ماری تھی وہ کنکر مارتے ہیں۔ ان کے ذمے یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو کوئی جمرات ایک ایسا میدان ہے جہاں اللہ کرے جو حاجی صاحب گئے انہیں پتہ ہے، جو نہیں جا سکے وہ اللہ کرے جا کے دیکھیں گے۔ شیطان کے 3 نشان بنائے ہوئے ہیں، 3 جگہ انہوں نے اپنی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلی حضرت حاجرہ بی بی کے پاس، دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہ تجھے تیرا باپ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا وہ اپنی مرضی سے قتل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو اللہ کا حکم آیا ہے۔ جب اس نے اللہ کا حکم بتایا تو اس نے اس کے اوپر اسماعیل علیہ السلام نے بڑی لان تان بھیجی، لعین قرار دے کے انہوں نے کہا جو اللہ کی رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم پر حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا ذبح کرنے کے لیے۔ جب آپ کو لٹایا گیا تو فرشتوں نے رو بھی رہے تھے اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ آج ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک دمبا بھیجا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو تاکہ میں اس کو ذبح کروا دوں۔ اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام بار بار کوشش کر رہے ہیں میں ذبح کر لوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر میں اس کا حکم مان لوں، لیکن چھری کو حکم دے دیا گیا کہ چھری تو اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹنا، تو نے ان کی جو آرڈر تھا میں نے پورا ہوتے دیکھ لیا، تو نے یہیں رک جانا۔ آخر جب انہوں نے چھری پھینک کے ماری کہ تو ذبح کیوں نہیں کرتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس نے چھری نے جواب دیا کہ جب آپ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا، جب آپ کو ہر طرف سے بے سہارا کر کے آتش نمرود میں جو کہ لاکھوں من لکڑیوں سے جل رہی تھی، تو آگ کو بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ اے آگ تو میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا۔
تو آگ اس وقت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آج میں کیسے یہ جرت کروں؟ اللہ تعالیٰ اوپر سے حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کو ذبح کر رہے ہیں، تو نے خبردار ایک بال بھی ان کے جسم کا کاٹا۔ رب کریم نے اس وقت جنت سے ایک دبا بھیج کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، اور یوں آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس سے ایک فلسفہ اور ایک تحریک ملتی ہے کہ اللہ کے نام پہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قربان کر دینا چاہیے۔ آج کل ہم سوچتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں قربانی، لیکن وہ نیتاً نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اگر توفیق ہو تو قربانی ضرور کرے، اور قربانی کے بعد جو کر رہا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو گوشت ہے وہ فریزروں میں نہیں رکھ لے، اپنے ذاتی عزیزوں میں ہی نہ بھیج دے، اپنے گھر کے استعمال کے ہی نہ رکھ لے۔ مسئلہ ہے کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے۔ اس میں مصلحت کیا ہے؟ تاکہ یہ مخلوق خدا جو اس قابل نہیں قربانی کر سکے اس کو بھی ان دنوں میں گوشت میسر آ جائے۔ اور دوسری قربانی کی جو فلاسفی ہے وہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس انبیاء کے درمیان کیا بات ہوئی اور انہوں نے کیسا عمل کیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو قربانی ہوگی، قربانی میں کوئی یہ نہیں کہ ہم نے کتنا وزن کا کرنا ہے۔ آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنے من کا ہو، کتنے صحت ہو اس کی، کیسا رنگ ہو، اور پھر اس کی ہم نمائش کریں کہ جی پیر صاحب نے تو جی 1.5 من کا دمبا کیا ہے، فلانے نے 8 من کی ویڑی کی ہے۔ یہ ساری دکھاوے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دکھاووں کی ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اور جس طرح اس کا تقدس ہے قربانی کا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے۔ اور 10 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے، اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کو فوری طور پہ ذبح کیا جائے، اور اونٹ کو بالخصوص کھڑے ہو کے ذبح کیا جائے۔ آج کل لوگ میں نے دیکھا ہے اونٹ کو بھی لٹا دیتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑے ہو کے ذبح کیا جائے۔ اور قربانی کا فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ جو لوگ گوشت افورڈ نہیں کر سکتے خریدنا، تو درکنار ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مہنگائی اتنی ہے، مشکل سے مرچ چٹنی سے کھانا کھاتے ہیں، ان کا حق ہے کہ آج ان کو خوب زیادہ سے زیادہ گوشت فراہم کر دیا جائے تاکہ وہ آج کے دن کو اپنے لیے نعمت کے طور پر سمجھیں۔ یہ تو تھی قربانی کی بات۔ آپ سے میں نے بتا دیا کہ کس طرح آپ نے قربانی کرنی ہے۔ علماء کرام سے آپ سالوں سال سنتے رہے ہیں، اور ہر بندے کو یہ ذہن نشین ہے۔ میں نے ان نیو کمرز کو یہ بات یاد کرائی ہے تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ آپ کے ذاتی حصے کے لیے، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا غربا کے لیے۔ یعنی ایک حصہ آپ اپنے رکھ سکتے ہیں، دوسرا حصہ آپ اپنے دوست عزیز داروں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، تیسرا حصہ آپ نے غریبوں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو تقسیم کرنا ہے۔
تاکہ ان کے دل میں یہ حسرت نہ رہے ہمیں آج گوشت نصیب نہیں ہوا۔ گوشت مانگنے والے کی بجائے آپ خود ان کے گھروں میں جا کے بیچیں۔ آسان طریقہ قربانی کا یہ ہے کہ آپ نے جب قربانی کر لی تو غربا کا حصہ ان کے گھروں میں خود جا کے دیں، اور دیکھیں کہ آپ کے ہمسایوں میں نزدیک ترین کوئی بندہ جس نے قربانی نہ کی ہو، اس کا سب سے پہلے حق ہے۔ اگر آپ نے ہمسائے کا خیال نہیں رکھا تو آپ کی باز پرس ہوگی۔ ہمسائے کا اتنے حقوق ہیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت کی طرف سے جب آرڈر آتے تھے تو آپ فرمانے لگے، ایک دفعہ مجھے یہ خیال آیا کہیں اللہ کریم ہمسائے کو جائیداد میں بھی حصہ نہ دے دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہماری امت ذرا تھوڑی سی اتنی فراخ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد تک محدود کر دیا۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، حضرت امام حسین سید الشہداء جن کی 10 محرم کو آنے والے 10 محرم کو یوم شہادت ہوگا، وہ پہلے مدینہ شریف میں قیام پذیر تھے۔ جب امیہ خاندان نے ان کو بے شمار صحبتیں دی، بے شمار تنگ کیا، انہیں آخر مدینہ شریف سے ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے مسلم بن عقیل اپنے چچیرے چچا زاد بھائی کو بھیجا تھا۔ انہوں نے پہلے تو سب اچھے کی رپورٹ دے دی، جب وہاں کے گورنر نے ان پر ظلم و ستم کر دیا کہ یہ خاندان رسالت کے فرد کوفہ میں آ گئے ہیں، تو وہ لوگ چند لوگ جو ان کے حامی تھے ان کو بھی شہید کرنا شروع کر دیا، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً وہ بھی اپنے اس وعدے سے پھر گئے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی کوفہ میں آ جائیں اور یہاں آ کے اپنی رہائش اختیار کر لیں۔ ان کو شہید کر کے جب آپ اس ذہن سے مدینہ شریف سے چلے کہ کوفہ میں سب اچھا ہے، تو آپ نے دیکھا راستے میں کربلا کا میدان آیا۔ کربلا میں ان غلیظ ہستیوں نے، لعنتی ٹولے نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں پر وہ ظلم ڈھائے کہ 72 آپ کے ساتھی شہید کر دیے۔ جب وہ کربلا کا واقعہ آتا ہے تو ہر انسان کی آنکھ روتی ہے، دل تڑپتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میں بھی اس قافلے میں ہوتا، امام حسین کے پاس اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا، اسی بہانے سے مجھے بھی شہادت نصیب ہو جاتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لڑائی کی، جنگ میں حصہ لیا، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، اور یہاں تک کہ جہاں جاتے تھے حضرت خالد بن ولید فتح لے کے آتے تھے، فتح کر کے آتے تھے۔ جب ان کو معزول کر کے گورنر نے، خلیفہ وقت نے واپس بلا لیا، تو اس وقت ان کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ کے آگے بہت گریہ زاری کی۔ ساتھیوں نے پوچھا، خالد بن ولید کیا وجہ ہے کہ آپ موت سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا، باخدا میں موت سے نہیں ڈرتا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑیں، میری خواہش تھی کہ کسی جنگ میں مجھے بھی شہادت عطا ہو جائے، لیکن مجھے یہ مرتبہ عطا نہیں ہو سکا، تو میں اس مرتبے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن آج مجھے فزیکل موت آ رہی ہے، میں اسی لیے آزردہ ہوں، اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ رو رہا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوج میں شامل تھے جو کہ ہر فوج کا دستہ ان کی زیر نگرانی، ان کی زیر قیادت چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ فتح نصرت عطا فرمائی۔ یہ میری چند گزارشات تھیں۔
عید کا میں نے آپ کا مختصر صاحب مسئلہ بھی بتا دیا. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم ہوگا اور 3 حصوں میں ایک آپ کا ذاتی ہوگا, دوسرا عزیز و اقارب کا ہوگا, تیسرا غریبوں اور مسکینوں کا ہوگا. یہ نہ کہیں ہو کہ سارا گوشت آپ اپنے فریزر میں رکھ لیں اور غریب کا جو بھار ہے آپ کے کندھوں پر پڑ جائے اور حشر کے روز آپ اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس قربانی کو جو آپ بطور وسیلہ نجات اور باعث افتخار لے کے چلے تھے وہ قربانی آپ کے لیے منفی ثابت ہو جائے. قربانی کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کا جو کھال ہوتی ہے اس کا مصرف کیا ہے. اس کا مصرف سب سے پہلے تو آپ اگر اس کا اپنا مسلح بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا اپنا مسلح بنا لیں. دوسرا آپ اس کو کسی بیوہ یتیم مسکین کو دے دیں. تیسرا کسی ایسے ادارے کو دے دیں جو فلاحی ادارہ ہو, جو دین کی فلاح مخلوق خدا کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ان کو یہ ڈونیٹ کر دیں تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے. کسی ایسے بندے کو جس کے اوپر قربانی واجب نہیں اس کو دے سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں میں کھال دے کے یا کسائی کو کھال دے کے کہ میں نے آپ کو اتنے روپے کی کھال دے دی, یا آپ کے اس میں وہ سلاٹر میں, سلاٹر کسے کہتے ہیں ہیں جی, ہاں ہاں ذبح کرنے کی مزدوری کے طور پہ آپ نے کسائی کو نہیں دینی. وہ صرف مقصد ہی اس کا قربانی کا یہ ہے کھال کا کہ آپ نے کسی ایسے ادارے کو دینی ہے جو مخلوق خدا کے لیے کام کر رہا ہو, جس میں کوئی بددیانتی نہ ہو, جس میں غریب کی توجہ رکھی جائے, بیوہ کی توجہ رکھی جائے, طالب علم ایسے جو پڑھ رہے ہوں ان کا خرچے کے لیے دے دیا جائے. آپ لوگ سارے اس کھال کا اسراف جانتے ہیں. مزدوری میں, کسائی کی مزدوری میں کھال نہیں بنتی. مولوی کی عالم کی تنخواہ میں کھال نہیں بنتی کہ جی ہم نے مولوی صاحب کو دے دیا, مولوی صاحب کو نذرانہ تو نہیں ہم نے دیا تھا عید والے روز, چلو ان کو کھال اٹھوا دی. مولوی صاحب کا نذرانہ اپنا بنتا ہے. جو جمعہ پڑھاتا ہے, جو عید پڑھاتا ہے, اس کا ایک توفیق کے مطابق آپ کا حق ہے کہ اس کو نذرانہ پیش کریں. معمولی سے معمولی بھی اگر ایک بندہ خطیب صاحب کی خدمت 10 روپے کر دے تو ایک ہیوج اماؤنٹ بن جاتی ہے. وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تو لاکھوں من لکڑیوں کی آگ تھی, تو ایک پرندہ چونچ بھرتا تھا اور اٹھا کے اس آگ کے اوپر ڈال دیتا تھا. کسی نے اس پرندے سے پوچھا کہ اے پرندے, تیری ایک چونچ کے قطرے سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ آگ بجھ سکتی ہے؟ اس نے کہا حشر والے روز میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں, آگ لگانے والوں میں نہیں شامل ہوتا. تو اس لیے یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں, ایسے وقت ہوتے ہیں جب آپ خدمت کسی غریب کی کر کے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں. میں نے آج کے دن میں سب سے پہلے اپنا ٹائم دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ ٹائم گھڑی کیا ہوگی جی زیادہ ہو گیا. وہ میرے سامنے دراصل غلط گھڑی لگی ہوئی تھی, قاری صاحب اس کو ٹھیک کرائیں. اور میں آپ سے پھر اپنے لیے دعاؤں کا ملتمس ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مشن چلتا رہے. اگر کاش کہ آپ اچھا عید کا ٹائم, آج عید کا ٹائم ہم نے شہادت علی خان خلیفہ نیاز صاحب 7 بجے رکھا ہے. اس میں تو آپ نے میرا خیال کیا کہ میں وہ گھڑی آپ سامنے دیکھیں, وہ میرا ثبوت ہے, اس کو دیکھ کے میں باتیں کرتا رہا. اس کو گھڑی کو فوری ٹھیک کرائیں تاکہ میں آئندہ لیٹ نہ کروں. تو عید کا نماز کا ٹائم 7 بجے ہے.
زیادہ مسجد 6:30 کا ٹائم ہے. یہ یہاں اس لیے 7 بجے کا رکھ دیا ہے کہ جو وہاں لیٹ ہو جائے تو وہ یہاں 7 بجے آ کے پڑھ لے. ویسے عام مسجدوں میں ٹائم 7:30 کا بھی ہے، لیکن 7 بجے بڑا مناسب ٹائم ہے. اللہ کریم ہمیں ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی ٹائم کی پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر معذرت ہوں آپ سے، معذرت خواہ کہ آج میں نے ٹائم کی وجہ سے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. اللہ تعالی ہم نے جو کہا، آپ نے جو سنا، قبول و منظور فرمائے اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری قربانی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے. اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت قبول فرمائے. السلام علیکم. ایک کڑی دے میں 10 سے